بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت بازید محمد ہے۔ آپ کے والد بزرگوار نیک، صالح، پابند شرع، حافظ قرآن اور ایک کامل فقیہ تھے۔ اہل علاقہ ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت بازید محمد منصب دار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور تھے۔ شاہ جہان آپ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ کی خدمات کے عوض اس نے آپ کو شور کوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دے دیا تھا۔ شاہ جہاں کی جانب سے آپ کو 50,000 وگھے زمین اور چند آباد کنویں کو بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ اولاد کی خواہش میں حضرت بازید محمد کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت بی بی راستی ایک نیک و متقی خاتون تھی۔ ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری نے آپ کے قلب میں محبت خداوندی کی شمع روشن کی۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ صد افسوس میں نے اپنی زندگی فضولیات کی نظر کر دی، اور یہ بڑی محرومی ہوگی کہ بیوی تو خدا دوست ہو اور شوہر غفلت اور حرص و ہوس کا بندہ ہو۔ اس غیبی تنبیہ نے آپ کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ آپ نے سچی توبہ کر لی اور رجوع اللہ کرتے ہوئے دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور شاہی منصب چھوڑ کر تنہا گھوڑے پر سوار نامعلوم سمت کی جانب چلے گئے۔ حضرت بازید محمد ایک عرصہ تک جنگلوں بیابانوں میں پھرتے رہے، عبادات و ریاضت میں مشغول رہے۔ پھر ملتان کے گھاٹ پر پہنچے تو نگران گھاٹ نے آپ کو حاکم ملتان کے روبرو پیش کر دیا۔ آپ کے چہرے سے امارات ظاہر ہو رہی تھی۔ ملتان کے حاکم کے پوچھنے پر آپ نے اپنے حالات چھپاتے ہوئے خود کو مسافر ظاہر کیا۔ حاکم ملتان نے کہا، کیا ملازمت کرنا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا، چند شرائط پر ملازمت کروں گا۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، میری رہائش گاہ پاک جگہ پر ہوگی۔ میں کسی کو اپنا حاکم نہیں مانوں گا کیونکہ میرا حاکم اللہ ہے۔ میں کسی بڑے افسر کو دیگر ملازمین کی طرح سلام بھی نہیں کروں گا۔ حضرت بازید محمد کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا گیا اور پھر آپ کو ملازمت مل گئی۔ آپ ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ وقت عبادت خداوندی میں بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کی بدولت آپ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئے۔ آپ اپنا منصب اور گھر بار سب کچھ کسی کو بتائے بغیر چھوڑ آئے تھے۔ اس پر شاہ جہان کو بے حد تشویش تھی۔ اس نے آپ کی تلاش میں ہر جگہ اپنے سپاہی دوڑائے مگر آپ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اسی دوران ملتان کے نواح میں شورشیں برپا ہونے لگی اور انہی دنوں حاکم ملتان اور راجہ مروٹ کے درمیان بیکانیز کے ریگستان کا تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ نوبت جنگ تک آن پہنچی تھی۔ بظاہر دونوں حکومتیں صلح اور صفائی کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیج رہی تھیں، مگر تاریخ ایک خونریز جنگ کی جانب اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ آپ کو خبر ہوئی تو آپ حجرہ سے باہر تشریف لائے، جسم پر ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور حاکم ملتان کے دربار میں پہنچے اور ان سے کہا، میں راجہ مروٹ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم ملتان نے حیرانگی سے کہا، کیا تم اکیلے راجہ مروٹ کا مقابلہ کرو گے؟ حضرت بازید محمد انتہائی جوش و خروش کے عالم میں بولے، تمہاری دی ہوئی تنخواہ بھی میں اکیلا کھا جاتا ہوں، اس لیے مقابلہ بھی اکیلا ہی کروں گا۔ حضرت بازید محمد آپ کی بات سن کر حاکم مسکرانے لگا، مگر آپ نے اس کی پرواہ نہ کی اور واضح الفاظ میں کہا، میرے ساتھ ایک ایسے خدمتگار کو روانہ کر دو جو میری رہنمائی کر سکے اور باقی کام منشائے خداوندی پر چھوڑ دو۔ جس طرح چاہے گا میرے اور راجہ مروٹ کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ حاکم ملتان نے حضرت بازید کو ایک ساتھی کے ہمراہ راجہ مروٹ کی جانب بھیج دیا۔ جب آپ مروٹ کے نزدیک پہنچے تو اپنے ساتھی کو روانہ کر دیا۔ اکیلے شہر کی طرف بڑے قلعے کے نزدیک پہنچے تو آپ کو ایلچی سمجھتے ہوئے محافظوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر راجہ مروٹ کے دربار پہ پہنچے۔ درباریوں نے یوں ایک اجنبی مسلمان کو بے خوف دربار میں آتے دیکھا تو روکنے کی جرات کوئی بھی نہ کر سکا۔ راجہ مروٹ اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے صلاح و مشورے میں مصروف تھا۔
اس سے پہلے کہ کوئی درباری یا خود راجہ مروٹ آپ کے عزائم سے واقف ہوتا، آپ نے تلوار بلند کی۔ دوسرے لمحے راجہ کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر آن گرا۔ آپ نے ایک ہاتھ میں راجہ کا سر تھاما، دوسرے ہاتھ سے تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ مزاحمت کو دور کرتے بڑی پھرتی سے دربار سے باہر نکل آئے، اور اس طرح بڑھے جیسے آپ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا تیز رفتاری سے قلعہ کی حدود پھلانگتا چلا گیا۔ ملتان کی افواج نے مروٹ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے جب ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو ہاتھ میں انسانی سر تھامے اپنی جانب آتا دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آپ نے راجہ مروٹ کا سر حاکم ملتان کے قدموں میں رکھ دیا، جو اس وقت لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ حاکم ملتان نے راجہ مروٹ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کبھی راجہ کے سر کو دیکھتا اور کبھی حضرت بازید محمد کو دیکھتا۔ حاکم ملتان جب سکتے کی حالت سے باہر نکلا تو فتح کا نعرہ بلند کیا، اور لشکر نے اس نعرہ کا جواب دیا۔ راجہ مروٹ کا سر کاٹنے کی شہرت جب دہلی میں شاہ جہان کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ملتان بھیجا، اور ان لوگوں نے حضرت بازید محمد کو پہچان لیا۔ یہ تو وہی بازید محمد ہے جو اپنا منصب چھوڑ کر روپوش ہو گئے تھے۔ سپاہیوں نے اس کی اطلاع شاہ جہان کو دی۔ شاہ جہان نے حاکم ملتان کے نام ایک حکم نامہ بھیجا: بازید محمد کو دوبارہ ان علاقوں میں بھیج دو جو ان کی نگرانی میں تھے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری پھر سے سنبھال سکیں۔ اس حکم نامہ کے ملتے ہی حاکم ملتان نے حضرت بازید محمد کو دربار میں بلایا اور شاہی فرمان کے متعلق بتایا۔ آپ نے ایک مکتوب شاہ جہان کے نام لکھا جس کے مندرجات کچھ یوں تھے: میں والی ہندوستان کی عنایت کا مشکور ہوں، مگر میرے کمزور کندھے اس بار گراں کو اٹھانے سے عاجز ہیں، اور عمر بھی اب ساتھ دیتی دکھائی نہیں دیتی، اور نہ جانے کس وقت یہ میرا ساتھ چھوڑ دے، اس لیے مالک حقیقی کی بارگاہ میں رجوع کیے ہوئے ہوں۔ اللہ عز و جل مجھے توفیق دے اور آپ کو اس حسن سلوک کی جزائے خیر عطا فرمائے، لہٰذا مجھے دربار شاہی میں حاضر ہونے سے معذور سمجھا جائے۔ اس درخواست کے موصول ہونے کے بعد شاہ جہان نے حضرت بازید محمد کو مزید سرکاری خدمت انجام دینے سے موقوف کر دیا اور مزید کچھ جاگیر بھی عطا کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بی بی راستی جب حاملہ ہوئیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو ملتان حضرت بازید کو لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت بازید محمد سے مل کر آنے کا مدعا بیان کیا۔ آپ نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم جا کر اپنی بہن سے پوچھو، اگر وہ چاہتی ہیں تو میں گھر واپس آ جاؤں گا، وگرنہ نہیں آؤں گا۔ حضرت بی بی راستی کو جب علم ہوا تو باوصف دیندار اور عابدہ و صالحہ خاتون ہونے کے اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہونے کو ترجیح دی، اور حاملہ ہونے کے باوجود طویل سفر کر کے اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر حضرت بازید محمد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بارگاہ خداوندی میں بے شمار دعائیں مانگی، اور آپ کو وارث کی خواہش تھی۔ آپ سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی، اور اللہ عز و جل بہترین وارث دینے والا ہے۔ پھر حضرت بازید محمد اپنی زوجہ حضرت بی بی راستی کے ہمراہ مستقل شور کوٹ منتقل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی والدہ ماجدہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ پابند صوم و صلاۃ اور صالح خاتون تھی۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کی نابغہ روزگار اولیاء خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ کی دینداری اور عبادت و ریاضت نے حضرت بازید محمد کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ بھی روحانیت کی جانب مائل ہوں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آپ کے متعلق سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنی تصنیف عین الفقر میں فرمایا ہے: رحمت حق بر رواں راستی، راستی از راستی آراستی، راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے راستی، تو نے مجھے آراستی سے آراستہ کر دیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی کو بذریعہ الہام یہ بشارت ملی کہ عن قریب ان کے ہاں ایک ولی کامل تولد ہوگا جس سے ایک عالم فیض یاب ہوگا اور ان کی شہرت تمام جہان میں ہوگی۔ حضرت بی بی راستی کو ہونے والی بشارت یوں پوری ہوئی کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو
مادر زاد ولی تھے، اور جب مسند رشد و ہدایت پر جلفہ افروز ہوئے تو ایک عالم ان سے فیضیاب ہوا، اور لوگ ان کی خدمت میں حاضری دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی ولایت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد نے گھبرا کر طبیب کو بلوا لیا، تو طبیب نے معائنہ کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید کو بتایا، بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بچہ بغیر کسی وجہ کے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا ہے، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی بچہ دودھ نہ پیے پھر مجھے بلائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ افطار کا وقت ہوا، بی بی راستی نے دودھ پلانا چاہا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن پھر یہی واقعہ آیا، طبیب کو بلایا گیا، اس نے کہا آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے؟ بی بی راستی نے حضرت بازید محمد کو تسلی دی اور کہا دیکھنا یہ افطار کے وقت پی لے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت بازید کو یقین ہو گیا ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، لوگ حضرت سلطان باہو کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں پیدائشی طور پر عجیب سی چمک تھی، اور جس کسی پر آپ نگاہ ڈال دیتے اس کی کیفیت ہی بدل جایا کرتی تھی۔ آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو شور کوٹ کے لوگوں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ آپ یوں تو نظریں جھکا کر چلتے تھے، مگر جب نگاہیں اٹھا کر دیکھتے اور وہ نگاہ کسی مسلمان پر پڑتی تو وہ پکار اٹھتا، اللہ کی قسم یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کا آنکھوں میں ایک عجیب سا نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا۔ آپ کی نگاہ اگر کسی ہندو پر پڑ جاتی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا۔ شور کوٹ کی زیادہ آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی، اس لیے ان میں سے آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور وہ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد کے پاس آئے، ان سے شکایت کی آپ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارا مذہب خطرے سے دوچار ہو گیا ہے اور ہمیں شور کوٹ میں رہنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ حضرت بازید محمد نے جب ان کی شکایت سنی تو حیران ہوئے اور کہا میں تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو تمہاری اپنی کمزوری ہے کہ تم ایک بچے کے دیکھنے پر اپنا مذہب بدل لیتے ہو۔ میں اپنے بچے کو کس طرح منع کر سکتا ہوں کہ وہ کسی کی جانب نہ دیکھے؟ ہندو بولے سلطان باہو کا قصور نہیں بلکہ آپ کی خادمہ کا ہے جو انہیں بے وقت لے کر باہر چلی آتی ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگ عجیب مطالبہ کرتے ہو اور میں خادمہ کے باہر جانے پر کیسے پابندی لگا سکتا ہوں؟ ہندو بولے آپ اپنے بچے کی سیر کے لیے وقت مقرر کر لیں اور وہ اس وقت مقررہ پر ہی گھر سے باہر نکلا کرے۔ حضرت بازید محمد نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور خادمہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ ایک مقررہ وقت پر ہی حضرت سلطان باہو کو لے کر باہر نکلا کرے گی، اور اس کے علاوہ وہ ہمیشہ گھر میں رہا کرے گی۔ چنانچہ جیسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہندوؤں کے نقیب شور مچانا شروع کر دیتے، سب ہوشیار ہو جائیں، بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا گھر سے باہر آ گیا ہے۔ جیسے ہی نقیب شور مچاتے ہندو اپنی دکانوں میں گھس جاتے، دکانیں اندر سے بند کر لیتے تاکہ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی آنکھوں کی نورانیت سے محفوظ رہ سکیں۔ راستے میں چلتے ہوئے ہندو ہوشیار ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ ہندو پنڈتوں نے سب کو ہدایت کی تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آئے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کریں اور اس کی جانب سے رخ پھیر کر کھڑے ہوں، لیکن اتنی پابندیوں کے اور سختیوں کے باوجود بھی اگر کوئی ہندو آپ کی آنکھوں کی زد میں آ جاتا وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ شور کوٹ اور اس کے گرد و نواح کے سینکڑوں ہندو آپ کی نور فراست سے مسلمان ہو گئے، اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا عملی نمونہ پیش کیا، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ نور خداوندی سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو یہ نور فراست اللہ نے بوقت پیدائش وافر عطا فرمائی تھی۔
کتب سیر میں منقول ہے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت بازید محمد علاقہ کا ایک ہندو طبیب کو بلا لائے تاکہ وہ اس کا معائنہ کر کے مرض کا اندازہ لگائے۔ طبیب نے آپ کی کرامات کے متعلق سن رکھا تھا اور وہ خوف زدہ تھا، اس لیے اس نے بازید محمد سے کہا کہ مجھے بچے کا پیشاب ایک بوتل میں لا کر دے دیں، میں اس سے مرض کا اندازہ لگا لوں گا۔ حضرت بازید محمد نے آپ کا پیشاب لا کر طبیب کو دے دیا۔ اس ہندو طبیب نے جب پیشاب کا معائنہ کیا تو کلمہ طیبہ پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے آپ نے ظاہری علوم کسی بھی استاد سے حاصل نہیں کیے۔ آپ مادرزاد ولی تھے، اس لیے حافظ قرآن، حافظ الحدیث، فقہ، تصوف، فلسفہ، منطق اور قانون کے علاوہ دیگر تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ ان جملہ علوم پر آپ کی دسترس کا ثبوت آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ نے روحانی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور اس کا ذکر آپ نے اپنی تصانیف میں متعدد مواقع پر کیا ہے کہ میں نے علم لدنی کی تعلیم محض اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں یہ فقیر حق سے ہو کر آیا ہے اور وہاں سے حقیقت لایا ہے، اس لیے میری سب باتیں حق ہیں اور غیر ما سوائے باطل سے بالکل میرا مطلق ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی تصنیفات آپ کی قلبی واردات کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں مجھے ظاہری علم حاصل نہیں، لیکن واردات غریبی اور غیبی کے باعث مجھے علم باطن کی فتوحات بے شمار حاصل ہیں اور انہیں بیان کرنے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے علمی مقام کا اندازہ ان کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے: اگرچہ نیست تمہارا علم ظاہر، ز علم باطنی جان کشتہ ظاہر۔ اگرچہ میں ظاہری علم سے محروم ہوں مگر باطنی علوم نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بچپن سے ہی گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے، دیگر بچوں کی مانند کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تنہائی پسند، حقیقت پسند اور اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ آپ لغو و لہب سے محفوظ تھے۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی روحانیت میں بلند مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے آپ کا نام باہو رکھا کہ ذکر ہو کی نسبت سے انہیں معرفت خداوندی حاصل ہو چکی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے بلند مرتبہ سے آگاہ تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی تربیت کا انداز ایسا اختیار کیا جس کے ذریعے آپ عرفان خداوندی پا سکیں، اور یہ والدہ کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ آپ مرتبہ ولایت میں بلند منصب پر فائز ہوئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنی تمام زندگی اپنا والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی کا ذکر ہو اور اس کی لطافتوں کا حصول ہمیشہ پیش نظر رکھا کہ بی بی راستی کا قلب محبوب حقیقی کی محبت سے لبریز تھا اور جان ذکر خداوندی کی گرمی سے گداز تھی، اور بعد میں خود آپ کو اس بات کا ادراک ہوا کیونکہ یہ تمام کیفیات خود آپ پر بھی گزری۔ بقول حضرت سلطان باہو میری والدہ کو ایسا ذکر خفی حاصل تھا کہ ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا، اور یہی کیفیت میری بھی ہوئی اور اس کیفیت کو حضور حق کہتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو جب مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے تصنیفات کا سہارا لیا اور تصنیفات کے اعتبار سے علیحدہ اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ نے جو کچھ اپنی تصنیفات میں بیان کیا وہ آپ کے روحانی مقام و مرتبہ کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ اپنی تصنیف نور الہدیٰ میں فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی کتاب سے کوئی جملہ یا قول نقل نہیں کیا، بلکہ اللہ اور حضور نبی کریم کے فیض سے یہ باتیں بیان کرتا ہوں اور میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اپنی تصنیف عین الفقر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیعت کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شورکوٹ کے نواح میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا، ایک نورانی صورت گھوڑ سوار تشریف لائے میرا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے پر بٹھا لیا۔ میں نے ان سے پوچھا حضور آپ کون ہیں، مجھے کہاں لے کر جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں اور تمہیں بارگاہ رسالت میں لے جا رہا ہوں۔
واللہ عالم۔ پھر وہ مجھے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے۔ اس وقت وہاں خلفائے راشدین، اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میری جانب نگاہ فرمائی، مجھے روحانی فیوز و برکات سے نوازا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے مجھ پر نگاہ کرم فرمائی۔ پھر حضرت عثمان نے مجھ پر نگاہ فرمائی اور روحانی فیوز و برکات عطا فرمائے۔ پھر بالترتیب حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام نے مجھے روحانی فیض اور برکات سے نوازا۔ ان تمام حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری جانب بڑھایا اور فرمایا، میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ آپ نے مجھے بیعت سے مشرف فرمایا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا اظہار اس شعر کے ذریعے کرتے ہیں: دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند خود خواندہ است مارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کا دست مبارک تھاما تو میری نگاہوں سے تمام حجابات دور کر دیے گئے۔ مجھے ہر شے یکساں نظر آئی اور میری نگاہ لوح محفوظ پر پڑی۔ پھر حجابات کے دور ہوتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ سنا وہ ظاہری کانوں سے سنا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیوز و برکات کے حاصل ہونے کے اظہار ان الفاظ میں فرمایا: اللہ نے مجھے ظاہری علوم بوسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو اپنی تصنیفات عین الفقر اور محک الفقراء میں فرماتے ہیں: مرشد کامل ایسا ہونا چاہیے کہ طالب کو ایک ہی نگاہ میں کامل کر دے اور اسے مراتب کی انتہا کو پہنچا دے اور تمام حجابات کو دور کر کے اسے مشاہدات میں غرق کر دے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور پھر درجات و مقالات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ میرے لیے ہر شے یکساں ہو گئی اور مجھے مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا۔ جب میں تلقین سے مشرف ہوا تو سید النساء خاتون جنت بی بی حضرت سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: تو میرا فرزند ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: پھر میں نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کے قدم مبارک کا بوسہ لیا اور اپنے گلے میں غلامی کا طوق پہنا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اللہ عز و جل کی مخلوق سے محبت کرنا کہ یہ حکم ضروری ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کرنے کے بعد میرا ہاتھ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک میں دے دیا اور مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے بیعت کیا اور روحانی فیوز و برکات سے نوازا۔ پھر حضور غوث اعظم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو اور انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حضور غوث اعظم کے سپرد کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میری تمام روحانی منازل حضور غوث اعظم کے وسیلہ سے طے ہوں گی۔ اس لیے مجھے حضور غوث اعظم سے دلی وابستگی اور انسیت ہو گئی۔ آپ اپنی تصنیف رطب اللسان میں حضور غوث اعظم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار فرماتے ہیں: دنیا کے تمام پیر اور مرشد حضور غوث اعظم کے طالب ہیں اور حضور غوث اعظم دنیا کے تمام مشائخ میں سب سے اعلیٰ، افضل اور بے مثل ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں وہ برکت ہے جو شخص ایک مرتبہ صدق کے دل سے اور اخلاق کے ساتھ زبان سے کہہ دے یا شیخ سید عبد القادر جیلانی، تو اس پر معرفت اور ولایت کے تمام مقامات واضح اور روشن ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے روحانی فیوز و برکات حضور غوث اعظم سے حاصل کیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو ظاہری مرشد کی حاجت محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنی والدہ حضرت بی بی راستی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنا مرید بنا لیں۔
حضرت بی بی راستی نے فرمایا بیٹا میں جو دعائیں تمہیں دے سکتی تھی میں نے دے دی ہیں، اور میری تمام دعائیں تمہاری بھلائی کے لیے ہی ہیں، میں تمہیں اپنا مرید نہیں کر سکتی۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے فرمایا آپ کی بیعت کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ میرے لیے آپ جیسی مشفق اور مہربان ماں سے بہتر کون مرشد ہو سکتا ہے؟ حضرت بی بی راستی نے فرمایا بیٹا تمہاری محبت اور فرما برداری اپنی جگہ، مگر دین اسلام میں کچھ بنیادی اصول وضع کیے گئے ہیں، ان اصولوں میں صحیح العقیدہ مسلمان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ میرا مقام تمہاری نگاہ میں کتنا ہی معتبر بلند کیوں نہ ہو، مگر یاد رکھو کہ ایک عورت کبھی بھی روحانی پیشوا کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی۔ تم اگر اپنی روحانی منازل کی تکمیل چاہتے ہو تو کسی مرشد کامل کو تلاش کرو اور اس کے حق کے بیعت پر ہو کر اپنی روحانی منازل تکمیل کرو۔ معرفت کے اسرار و رموز تمہیں مرشد کامل ہی بتائے گا، اور میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں تمہیں آلریڈی پہلے ہی دے چکی ہوں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے والدہ کا جواب سنا تو پوچھا مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں؟ بی بی راستی نے فرمایا تم مرشد کامل کو روئے زمین پر تلاش کرو۔ بی بی راستی نے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی بات سنی تو مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت سلطان باہو مرشد کامل کی تلاش سے پہلے 3 شادیاں کر چکے تھے۔ آپ کو والد بزرگوار کی جانب سے وراثت میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، جس کی بدولت اہل و عیال کا گزارا نہایت خوش اسلوبی سے ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنی تینوں ازواج سے اجازت طلب کی اور انہیں اپنی والدہ کے سپرد کر کے مرشد کامل کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ آپ اپنی قلبی تشنگی اور روح کی بے چینی کو مٹانے کے لیے کسی مرد کامل کی جستجو میں تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکلے، مشرق کی سمت روانہ ہوئے، ملتان پہنچ گئے۔ ملتان پہنچنے کے بعد آپ نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کا شمار برِ صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں بھی خصوصی دلچسپی لی۔ آپ نے بیعت کی سعادت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے دست حق پر حاصل کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام کے عہدے پر فائز رہے، اور ایک عالم آپ سے فیض یاب ہوا۔ آپ کے صاحبزادے عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف اور پوتے قطب العالم اور شاہ رکن الدین والعالم کا شمار بھی صاحب کشف و کرامات اور نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں کیا جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر مراقبہ کیا۔ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ نے خواب میں دیکھا شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ فرما رہے ہیں مجھے غوث اعظم نے تمہاری دل جوئی کے لیے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ آپ نے عرض کی کہ مجھے کسی شے کی حاجت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا جب آ ہی گئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ آپ نے عرض کی کہ حضور مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، آپ کی زیارت کی سعادت نصیب ہو گئی، یہی مقصود تھا، اللہ نے میرا مقصد پورا فرما دیا۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا بیٹے تم مجھے اپنا مقصد بتا سکتے ہو؟ آپ نے عرض کی حضور آپ اپنے شہر میں مجھے کسی پاکیزہ کا ساتھ عطا فرما دیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ مقصد جلد ہی پورا ہو جائے گا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نیند سے بیدار ہوئے تو خواب میں دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین کی قبر مبارک پر فاتحہ پڑھی اور بعد سلام وہاں سے رخصت ہوئے۔ آپ مزار پاک سے باہر آئے اور جانب شمال روانہ ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، دریا کے کنارے چلے گئے۔ وضو کرنے کے بعد
نماز کی نیت باندھ کر نماز شروع کرنا چاہتے تھے کہ اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ آپ نے نامحرم عورت کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں اور اس عورت سے پوچھا، تم کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، آپ کے پیچھے چلتی آ رہی ہوں اور میرے پاؤں میں آبلے پڑ چکی ہیں۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہی تھی؟ میرا تعاقب کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں ملتان کے ایک ہندو ساہوکار کی بیٹی ہوں اور کئی دنوں سے میرے اندر عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی ہے اور مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے بتوں کو پوجنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، میں ان کے آگے سر جھکاؤں، ان کی عبادت کروں؟ میں اپنی اس قلبی بے چینی کو دور کرنے کے لیے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پاک پر چلی گئی، اور یہاں مجھے پتہ چلا اس در سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا مجھے بھی یہاں حاضری دینی چاہیے تاکہ میرا بھی نصیب جاگ جائے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے ہاتھ کے اشارے سے اس عورت کو روکتے ہوئے فرمایا، تم کچھ دیر رکو، میں نماز ادا کر لوں۔ نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، میں نماز کی ادائیگی کے بعد تمہاری باقی بات سنوں گا۔ یہ فرما کر سلطان العارفین نے نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ ہندو عورت آپ کو نماز پڑھتا دیکھنے لگی، اسے رکوع و سجود عجیب معلوم ہوئے۔ پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اس عورت سے فرمایا، تمہاری قلبی بے چینی درست، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو شیخ الاسلام شیخ غوث بہاؤالدین زکریا کے مزار پاک پر حاضر ہوتے دیکھا۔ پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، حضور نبی کی رسالت کا اقرار کیا۔ مجھے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کی جانب سے حکم ملا میں آپ کی خدمت میں رہوں، آپ کی کنیز بن کر اپنی تمام عمر گزار دوں۔ یہی وجہ ہے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی، اور ایک کنیز اپنے مالک کے سوا اور کیا چاہے گی؟ آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنے قدموں میں تھوڑی سی جگہ عنایت فرما دیں۔ حضرت سلطان باہو نے جب اس کی بات سنی حیران ہوئے۔ آپ کو دوران مراقبہ خواب میں شیخ الاسلام شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ساتھ اپنی ہونے والی گفتگو یاد آ گئی۔ اپنے شہر سے کسی پاکیزہ کا ساتھ عطا فرما دے۔ آپ نے اس سے کہا، جب شیخ الاسلام کا حکم ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اور تم مطمئن رہو، اللہ عز و جل نے تمہیں تمہارے گوہر مقصود تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے اس عورت کو باقاعدہ کلمہ پڑھایا اور مسلمان کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد اس کو اپنے ساتھ شور کوٹ لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بی بی راستی جب حاملہ ہوئیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو ملتان حضرت بازید کو لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت بازید محمد سے مل کر آنے کا مدعا بیان کیا۔ آپ نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم جا کر اپنی بہن سے پوچھو، اگر وہ چاہتی ہیں تو میں گھر واپس آ جاؤں گا، وگرنہ نہیں آؤں گا۔ حضرت بی بی راستی کو جب علم ہوا تو باوصف دیندار اور عابدہ و صالحہ خاتون ہونے کے اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہونے کو ترجیح دی، اور حاملہ ہونے کے باوجود طویل سفر کر کے اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور انہیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر حضرت بازید محمد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بارگاہ خداوندی میں بے شمار دعائیں مانگیں، اور آپ کو وارث کی خواہش تھی۔ آپ سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی، اور اللہ عز و جل بہترین وارث دینے والا ہے۔ پھر حضرت بازید محمد اپنی زوجہ حضرت بی بی راستی کے ہمراہ مستقل شور کوٹ منتقل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی والدہ مائدہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ پابند صوم و صلاۃ اور صالح خاتون تھی۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کی نابغہ روزگار اولیاء خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ کی دینداری اور عبادت و ریاضت نے حضرت بازید محمد کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ بھی روحانیت کی جانب مائل ہوں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آپ کے متعلق سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنی تصنیف عین الفقر میں فرمایا ہے، رحمت حق بر رواں راستی، راستی از راستی آ راستی، راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے راستی، تو نے مجھے آراستی سے آراستہ کر دیا۔
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی کو بذریعہ الہام یہ بشارت ملی کہ عن قریب ان کے ہاں ایک ولی کامل تولد ہوگا جس سے ایک عالم فیض یاب ہوگا اور ان کی شہرت تمام جہان میں ہوگی۔ حضرت بی بی راستی کو ہونے والی بشارت یوں پوری ہوئی کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو مادر زاد ولی تھے، اور جب مسند رشد و ہدایت پر جلفہ افروز ہوئے تو ایک عالم ان سے فیضیاب ہوا اور لوگ ان کی خدمت میں حاضری دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی ولایت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد نے گھبرا کر طبیب کو بلوا لیا تو طبیب نے معائنہ کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید کو بتایا، بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بچہ بغیر کسی وجہ کے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا ہے، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی بچہ دودھ نہ پیے پھر مجھے بلائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ افطار کا وقت ہوا، بی بی راستی نے دودھ پلانا چاہا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن پھر یہی واقعہ آیا، طبیب کو بلایا گیا، اس نے کہا آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے؟ بی بی راستی نے حضرت بازید محمد کو تسلی دی اور کہا دیکھنا یہ افطار کے وقت پی لے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت بازید کو یقین ہو گیا ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بات علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، لوگ حضرت سلطان باہو کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں پیدائشی طور پر عجیب سی چمک تھی، اور جس کسی پر آپ نگاہ ڈال دیتے اس کی کیفیت ہی بدل جایا کرتی تھی۔ آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو شور کوٹ کے لوگوں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ آپ یوں تو نظریں جھکا کر چلتے تھے، مگر جب نگاہیں اٹھا کر دیکھتے اور وہ نگاہ کسی مسلمان پر پڑتی تو وہ پکار اٹھتا، اللہ کی قسم یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کا آنکھوں میں ایک عجیب سا نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا۔ آپ کی نگاہ اگر کسی ہندو پر پڑ جاتی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا۔ شور کوٹ کی زیادہ آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی، اس لیے ان میں سے آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور وہ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد کے پاس آئے، ان سے شکایت کی آپ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارا مذہب خطرے سے دوچار ہو گیا ہے اور ہمیں شور کوٹ میں رہنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ حضرت بازید محمد نے جب ان کی شکایت سنی تو حیران ہوئے اور کہا میں تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو تمہاری اپنی کمزوری ہے کہ تم ایک بچے کے دیکھنے پر اپنا مذہب بدل لیتے ہو۔ میں اپنے بچے کو کس طرح منع کر سکتا ہوں کہ وہ کسی کی جانب نہ دیکھے؟ ہندو بولے سلطان باہو کا قصور نہیں بلکہ آپ کی خادمہ کا ہے جو انہیں بے وقت لے کر باہر چلی آتی ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگ عجیب مطالبہ کرتے ہو اور میں خادمہ کے باہر جانے پر کیسے پابندی لگا سکتا ہوں؟ ہندو بولے آپ اپنے بچے کی سیر کے لیے وقت مقرر کر لیں اور وہ اس وقت مقررہ پر ہی گھر سے باہر نکلا کرے۔ حضرت بازید محمد نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور خادمہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ ایک مقررہ وقت پر ہی حضرت سلطان باہو کو لے کر باہر نکلا کرے گی، اور اس کے علاوہ وہ ہمیشہ گھر میں رہا کرے گی۔ چنانچہ جیسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہندوؤں کے نقیب شور مچانا شروع کر دیتے، سب ہوشیار ہو جائیں، بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا گھر سے باہر آ گیا ہے۔ جیسے ہی نقیب شور مچاتے ہندو اپنی دکانوں میں گھس جاتے، دکانیں اندر سے بند کر لیتے تاکہ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی آنکھوں کی نورانیت سے محفوظ رہ سکیں۔ راستے میں چلتے ہوئے ہندو ہوشیار ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ ہندو پنڈتوں نے سب کو ہدایت کی تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آئے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کریں اور اس کی جانب سے رخ پھیر کر کھڑے ہوں، لیکن اتنی پابندیوں کے اور سختیوں کے باوجود بھی اگر کوئی ہندو آپ کی آنکھوں کی زد میں آ جاتا وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔
شورکوٹ اور اس کے گرد و نواح کے سینکڑوں ہندو آپ کی نور فراست سے مسلمان ہو گئے، اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا عملی نمونہ پیش کیا: مومن کی فراست سے ڈرو، وہ نور خداوندی سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو یہ نور فراست اللہ نے بوقت پیدائش وافر عطا فرمائی تھی۔ کتب سیر میں منقول ہے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت بازید محمد علاقہ کا ایک ہندو طبیب کو بلا لائے تاکہ وہ اس کا معائنہ کر کے مرض کا اندازہ لگائے۔ طبیب نے آپ کی کرامات کے متعلق سن رکھا تھا اور وہ خوف زدہ تھا، اس لیے اس نے بازید محمد سے کہا کہ مجھے بچے کا پیشاب ایک بوتل میں لا کر دے دیں، میں اس سے مرض کا اندازہ لگا لوں گا۔ حضرت بازید محمد نے آپ کا پیشاب لا کر طبیب کو دے دیا۔ اس ہندو طبیب نے جب پیشاب کا معائنہ کیا تو کلمہ طیبہ پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے آپ نے ظاہری علوم کسی بھی استاد سے حاصل نہیں کیے۔ آپ مادرزاد ولی تھے، اس لیے حافظ قرآن، حافظ الحدیث، فقہ، تصوف، فلسفہ، منطق اور قانون کے علاوہ دیگر تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ ان جملہ علوم پر آپ کی دسترس کا ثبوت آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ نے روحانی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، اور اس کا ذکر آپ نے اپنی تصانیف میں متعدد مواقع پر کیا ہے کہ میں نے علم لدنی کی تعلیم محض اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں: یہ فقیر حق سے ہو کر آیا ہے اور وہاں سے حقیقت لایا ہے، اس لیے میری سب باتیں حق ہیں اور غیر ما سوائے باطل سے بالکل میرا مطلق ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی تصنیفات آپ کی قلبی واردات کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں: مجھے ظاہری علم حاصل نہیں، لیکن واردات غریبی اور غیبی کے باعث مجھے علم باطن کی فتوحات بے شمار حاصل ہیں، اور انہیں بیان کرنے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے علمی مقام کا اندازہ ان کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے: اگرچہ نیست تمہارا علم ظاہر، ز علم باطنی جان کشتہ ظاہر۔ اگرچہ میں ظاہری علم سے محروم ہوں، مگر باطنی علوم نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بچپن سے ہی گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے، دیگر بچوں کی مانند کھیل کود میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تنہائی پسند، حقیقت پسند اور اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ آپ لغو و لہب سے محفوظ تھے۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی روحانیت میں بلند مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے آپ کا نام باہو رکھا کہ ذکر ہو کی نسبت سے انہیں معرفت خداوندی حاصل ہو چکی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کے بلند مرتبہ سے آگاہ تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی تربیت کا انداز ایسا اختیار کیا جس کے ذریعے آپ عرفان خداوندی پا سکیں، اور یہ والدہ کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ آپ مرتبہ ولایت میں بلند منصب پر فائز ہوئے۔